من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو کچھ انگوٹھے کے بارے میں بتاؤں گا کہ پامسٹری میں انگوٹھے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ دیکھیں، آپ کے جو ہاتھ ہے نا، آپ نے ان سے کوئی بھی کام کرنا ہوتا ہے، کچھ لکھنا ہوتا ہے، کوئی آپ نے وزن اٹھانا ہوتا ہے، تو اس میں آپ کا یہ انگوٹھا اس کا اہم رول ہوتا ہے۔ اسپیشلی جب آپ نے کسی بھاری چیز کو اٹھانا ہو، کسی وزنی چیز کو اٹھانا ہو، تو انگوٹھا جو ہوتا ہے، جب تک اگر آپ خود غور کریں، آپ انگلیوں سے وزن نہیں اٹھا سکتے۔ آپ نے کسی بھی چیز کو اگر مضبوطی سے پکڑنا ہے، اسے اپنی گرفت میں لینا ہے، تو آپ کا انگوٹھا جتنا مضبوط ہوگا، لمبا ہوگا، اور آپ کا ہاتھ جتنا بڑا ہوگا، انگلیاں جتنی مضبوط ہوں گی، ہتھیلی جتنی آپ کی پاورفل ہوگی، اسی لحاظ سے آپ کی شخصیت بنتی ہے۔ تو ہاتھ پہ جو ایک لمبا انگوٹھا ہوتا ہے، مضبوط انگوٹھا ہوتا ہے، وہ آپ کی مضبوط شخصیت کا بتاتا ہے کہ آپ مضبوط شخصیت کے مالک ہیں۔ آپ زندگی میں کوئی بڑا کام کریں گے، زندگی میں اپنا نام روشن کریں گے، اور زندگی میں آپ اپنی ہمت، حوصلے اور جرأت کی وجہ سے زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کریں گے۔ جتنا انگوٹھا آپ کا سیدھا ہوتا ہے، اسٹریٹ ہوتا ہے، اتنا آپ زیادہ مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں اور اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں۔ تو لچک کے لحاظ سے انگوٹھے کی جو قسمیں ہیں، وہ تقریباً 3 قسموں کا انگوٹھا ہوتا ہے۔ اب انگوٹھے کی لچک کو کیسے ماپا جاتا ہے؟ یہ ہوتا ہے انگوٹھے کا جوڑ، یہ والا۔ تو آپ نے دیکھنا ہے کہ جو انگوٹھا آپ انگوٹھے کو سیدھا رکھتے ہیں، جو انگوٹھا آپ کا سیدھا بالکل رہتا ہے، اسٹریٹ انگوٹھا، یعنی کہ اس جوڑ کو آپ اس انگوٹھے کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اپنے دوسرے ہاتھ کی مدد سے، انگلیوں سے اس انگوٹھے کو آپ پیچھے کی طرف موڑتے ہیں، تو آپ کا انگوٹھا بالکل پیچھے کی طرف نہیں مڑتا، انتہائی سخت رہتا ہے، سیدھا رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انگوٹھا جو ہے وہ بے لچک ہے۔ اور جب آپ انگوٹھے کو پوری طاقت کے ساتھ پیچھے کی طرف لے کے جاتے ہیں، جن لوگوں کا انگوٹھا فل 90 ڈگری تک پیچھے چلا جائے، یوں بلکہ 90 سے بھی زیادہ پیچھے چلا جائے، اتنا گلائی میں پیچھے کی طرف مڑ جائے، تو یہ انتہائی لچکدار ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کا انگوٹھا جو ہوتا ہے، اس میں وہ درمیانی کنڈیشن ہوتی ہے، یعنی کہ انگوٹھا ہلکا سا پیچھے کی طرف مڑتا ہے، نہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے، بلکہ درمیانہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے۔ تو وہ درمیانہ لچکدار انگوٹھا ہوگا، جو فل پیچھے کی طرف مڑ جائے گا وہ فل لچکدار انگوٹھا ہوگا، اور جو بالکل سیدھا رہے گا وہ بے لچک انگوٹھا ہوگا۔ تو اس کو ہم مزید میں آپ کو تصویروں سے بھی بتا دیتا ہوں۔ اب دیکھیں، یہ چیز میں نے آپ کو سمجھائی ہے کہ اگر آپ کا انگوٹھا ایسے بالکل سیدھا رہتا ہے، یہ ہوتا ہے انگوٹھے کا جوڑ۔ اب اس جوڑ میں آپ انگوٹھے کو یہاں سے آپ کو پیچھے کی طرف موڑتے ہیں، پیچھے کی طرف یہ موڑتے ہیں انگوٹھے کو۔ اگر آپ کا انگوٹھا پیچھے کی طرف نہیں مڑتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بے لچک انگوٹھا اگر آپ کا بے لچک ہوگا، سیدھا ہوگا، تو یہ آپ کو بہت زیادہ اصول پرست بھی بنا دے گا، اور آپ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے والے ہوں گے، اور آپ کی ول پاور بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ اور آپ اس انگوٹھے کو دیکھیں تو یہ انگوٹھا ہمیں کافی حد تک پیچھے کی طرف ہمیں مڑتا نظر آ رہا ہے، اتنا خم اس میں آ رہا ہے۔ اب یہ لچکدار انگوٹھا ہے، تو جس حساب سے لچک ہوگی، اسی حساب سے ہم انگوٹھے کو، اس انسان کی شخصیت کو سمجھیں گے۔ یہ جو انگوٹھے کی لچک ہے، یہی آپ کی شخصیت کے اندر کتنی لچک ہے، یہ اس چیز کا بتاتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے بات کریں گے کہ اگر آپ کا انگوٹھا فل سیدھا ہے، بے لچک ہے، آپ کے انگوٹھے میں لچک ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ کیسے انسان ہوں گے؟ ایسے انسان جو ہوتے ہیں وہ فطرتاً اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے والے ہوتے ہیں، جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے، سچے ہوتے ہیں، ایماندار ہوتے ہیں، کوئی بھی ہیرا پھیری کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور ایسے لوگ کسی حد تک مذہبی بھی دیکھے گئے ہیں، یعنی کہ جو ان کے مذہبی عقائد ہوں گے، یہ ان سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ جو ان کے مذہبی عقائد ایک دفعہ بن جاتے ہیں، پھر ان عقائد سے ان کو پیچھے ہٹانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ ہاں،
بہت زیادہ اگر آپ دلیل کے ساتھ لاجک کے ساتھ ان کو سمجھائیں گے، اگر ان کا دماغ آپ کی اس لاجک اور اس دلیل کو قبول کر لے تو پھر یہ اپنی بات سے پیچھے ہٹتے ہیں، ورنہ ہٹ درمی اور ضد میں یہ پہلے نمبر پہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ ہٹ درم ہوتے ہیں، ضدی ہوتے ہیں اور اپنی بات پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے جو انگوٹھے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت زیادہ یہ سمجھدار بھی ہوتے ہیں، عقل سلیم کے بھی مالک ہوتے ہیں، کفایت شار ہوتے ہیں، اور کسی حد تک آپ ان کو کنجوس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بالکل اپنا روپیہ پیسہ ضائع نہیں کرتے، بلکہ اپنا روپیہ پیسہ جمع کر کے رکھنے کے عادی ہوتے ہیں، اور روپیہ پیسہ بڑا سوچ سمجھ کے خرچ کریں گے، کسی حد تک کنجوس ہوں گے، ہر بندے کی یہ مدد بھی نہیں کرتے جب تک ان کو 100% یقین نہ ہو جائے کہ یہ واقعہ بندہ ہے، یہ ہیلپ کا مستحق ہے اور یہ اس کی مدد کرنی چاہیے، تو پھر یہ اس بندے کی مدد کریں گے۔ اچھی طرح پہلے اس کو پرکھیں گے، جانچیں گے پھر۔ اس کے علاوہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوتے ہیں، مصمم ارادے کے مالک ہوتے ہیں، بڑے محتاط ہوتے ہیں، کم گو ہوتے ہیں، بہت زیادہ باتونی بھی نہیں ہوتے۔ ہاں، جہاں پہ بات کرنے کی ضرورت محسوس ہو وہاں پر یہ کھل کر بولتے بھی ہیں، لیکن ٹو دی پوائنٹ کوئی نالج والی بات ہو تو وہ کریں گے، ادروائز یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، زیادہ دوستیاں بھی یہ نہیں کرتے۔ بالکل یہ 2 یا 4 دوست آپ کو ان کے نظر آئیں گے، جن انگوٹھوں میں لچک آپ کو نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگ فضول میں دوستیاں بالکل نہیں بناتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ہر بندے کے ساتھ جناب یہ جا رہے ہیں، جس نے کہا چلو یار ادھر چلو ادھر چلو، تو یہ آپ کو لوگوں کے ساتھ گھومتے پھرتے نظر نہیں آئیں گے۔ سمجھ میں آئی یہ بات؟ یہ اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، بڑے سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں، بزنس مائنڈڈ ہوتے ہیں، اور صرف اور صرف وہ کام کریں گے جس میں ان کو کوئی اپنا بینیفٹ نظر آئے گا، اور ہمیشہ اپنی لائف جو ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے یہ گزارنے والے ہوتے ہیں۔ بہت زیادہ چونکہ جتنا پیچھے جن لوگوں کا انگوٹھا مڑ جاتا ہے، جن کے اندر زیادہ لچک ہوتی ہے، وہ ان سے 3 گنا 4 گنا زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنا پیسہ ضائع بھی کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ اگرچہ یہ ان سے کم کماتے ہیں، یہ لچکدار انگوٹھے والوں سے پیسہ کم کماتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں، یہ جو بھی کماتے ہیں اس کو بچا کے رکھتے ہیں، اپنا پیسہ ضائع نہیں کرتے۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر جب یہ آپ کے ہاتھ پر دماغ کی لائن ٹیڑھی میڑھی ہوگی یا دل کی لائن آپ کی کٹی پھٹی ہوگی، تو پھر یہ تھوڑے سے زیادہ سخت طبیعت کے ہو جاتے ہیں، ان کے اندر غصہ بڑھ جاتا ہے، ضدی بن جاتے ہیں، کمینہ پن ان کے اندر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بہت زیادہ سخت ریئیکٹ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں، ان کے بہت زیادہ غصہ اور بہت زیادہ ایگو ان کے اندر بڑھ جاتی ہے۔ اور اب جو بے لچک انگوٹھا ہے تو اس کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ تو بے لچک کی بات ہوگی، جو انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑتا ہے، یعنی کہ جس انگوٹھے میں کافی زیادہ لچک ہوتی ہے، جو فل پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے، ایسے آپ اس کو فل پیچھے کی طرف لے کے جائیں تو فل پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تو جو لچکدار انگوٹھا ہوتا ہے، ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لینے والے ہوتے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں کا انگوٹھا سیدھا ہوتا ہے وہ کسی نئی جگہ پہ جائیں گے تو نئے لوگوں کے ساتھ جب ان کو گھلنا ملنا پڑ جاتا ہے تو یہ اجنبی ماحول میں اتنی جلدی سے ایڈجسٹ نہیں ہو پاتے، یہ ہر بندے کے ساتھ دوستی بھی نہیں کر پاتے، اور ان کو ایڈجسٹ ہونے میں دوسرے اجنبی ماحول میں خود کو ڈھالنے میں یہ اچھا خاصا ٹائم لیتے ہیں، کیونکہ ان کی ہر بندے کے ساتھ بنتی نہیں ہے۔ لیکن جن لوگوں کا انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑتا ہے، ایسے لوگ خود کو ہر طرح کے ماحول میں بھی ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، فٹافٹ یہ دوسروں کے دوست بھی بن جاتے ہیں، اور انتہائی موقع پرست ہوتے ہیں، اپنا مطلب نکالنے کے لیے، اپنا کام نکالنے کے لیے انتہائی ان کی میٹھی زبان ہوتی ہے، اور اپنا کام نکالنا یہ جانتے ہیں۔ آپ کو جو بھی فنکار لوگ ہوں گے، آرٹسٹ لوگ ہوں گے، ان کے ہاتھوں کا انگوٹھا آپ کو پیچھے کی طرف مڑا ہوا نظر آئے گا، اور جتنے بھی انڈسٹریل لوگ ہوں گے، بزنس مائنڈڈ لوگ ہوں گے یا سیاست میں ہوں گے، تو وہ پھر ملے جلے انگوٹھے بھی دیکھے گئے ہیں۔ کچھ سیاستدانوں کا انگوٹھا آپ کو بہت پیچھے کی طرف مڑا ہوا نظر آئے گا، اور کچھ لوگوں کا بالکل آپ کو سیدھا نظر آئے گا۔ جو سیدھے انگوٹھے والے ہوں گے وہ
نظریاتی سیاست کریں گے، سچائی پہ ٹھہر جانے والے ہوں گے، ان کی زندگی میں زیادہ آپ کو مشکلات نظر آئیں گی، وہ آپ کو زیادہ جیلوں میں جاتے نظر آئیں گے۔ لیکن جن سیاستدانوں کا آپ کو انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑا ہوا نظر آئے گا، جس کے انگوٹھے میں لچک ہوگی، تو ایسے جو سیاستدان ہوتے ہیں وہ بڑے ڈپلومیٹک ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، اور سیاست کا رخ دیکھتے ہوئے، حالات کا رخ دیکھتے ہوئے یہ اپنی سیاست کو بھی تبدیل کرتے ہیں، اپنے نظریات کو بھی بدلتے ہیں، اور یہ بڑے ڈپلومیٹک ہوتے ہیں۔ جتنا انگوٹھا آپ کا پیچھے کی طرف مڑے گا، لیکن ایسے لوگوں میں یہ بھی دیکھا گیا کہ یہ کم ہمت ہوتے ہیں۔ جب ان پر مصیبتیں، پریشانیاں، ٹینشنیں آتی ہیں تو یہ جلدی ہمت ہار جانے والے ہوتے ہیں، اور پیسے کے معاملے میں یہ انتہائی فضول خرچ ہوتے ہیں، زندگی میں کھلا پیسہ کماتے ہیں اور کھلا پیسہ ضائع بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کا انگوٹھا پیچھے کی طرف فل مڑا ہوتا ہے، آپ فراغ دل ہوتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں، اور زندگی میں کوئی زیادہ قواعد و ضوابط کے بھی آپ عادی نہیں ہوتے، بے اصول آدمی ہوتے ہیں، گناہوں کی طرف بھی آپ جلدی مائل ہو جاتے ہیں۔ جن لڑکیوں کا انگوٹھا بہت زیادہ پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو ان کا اپنے دل پر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ غلط کاموں کی طرف جا سکتی ہیں۔ یہ اسی طرح ایسے مرد حضرات بھی گناہوں کی طرف جا سکتے ہیں جن کا انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑتا ہے، کیونکہ وہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے سے جذباتی بھی دیکھے گئے ہیں، اور ایسے لوگ دل کی باتیں زیادہ مانتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گمراہ ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اپنے دل پر قابو کوئی نہیں ہوتا، اور یہ جلدی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جبکہ آپ کا انگوٹھا جب سخت ہوتا ہے، سٹیٹ ہوتا ہے، آپ کی دماغ کی لائن بڑی پاورفل ہوتی ہے، دل کی لائن بڑی پاورفل ہوتی ہے، تو پھر آپ اپنے آپ پر کنٹرول بھی کرتے ہیں، اور آپ اتنی آسانی کے ساتھ کسی بھی غلط کام کی طرف نہیں جاتے۔ آپ خود پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ کا انگوٹھا درمیانہ پیچھے کی طرف مڑتا ہو، درمیانی لچک ہو، تو پھر آپ کے پاس دونوں طرح کی کوالٹیز ہوں گی، یعنی کہ آپ لوگوں کی مدد بھی کریں گے، آپ ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ بھی کر لیں گے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ اصول پرست بھی ہوں گے۔ اگر آپ کسی کی مدد کریں گے تو آپ بھی اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سا پہلے جائزہ ضرور لیں گے، لیکن مدد ضرور کریں گے۔ یعنی کہ جو انگوٹھا بے لچک ہوگا وہ تو بہت کم مدد کرتے ہیں، لیکن جب آپ کا انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو ایسے لوگ سب سے بہترین مانے گے ہیں، کیونکہ ان کے اندر دونوں طرح کی خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اصول پرست بھی ہوں گے، ہمت والے بھی ہوں گے، وہ جو سیدھے انگوٹھے کی اچھی خصوصیات ہیں، یعنی کہ اپنی بات پر ڈٹ جانا، اپنی بات پر قائم رہنا، وعدے کا پکا ہونا، مصیبت کے وقت گھبرانا نہیں، ہر طرح کے ماحول میں یہ ان کے حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ایڈجسٹ اپنے آپ کو کر لیتے ہیں، مصیبت میں گھبراتے نہیں ہیں۔ جب آپ کا انگوٹھا سیدھا ہوتا ہے یا ہلکا سا پیچھے کی طرف مڑتا ہے تو آپ ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، اور مصیبت میں آپ گھبراتے نہیں ہیں، اور آپ کے اندر ہمت، حوصلہ، جرأت ہوتی ہے، اور روپیہ پیسہ بھی آپ کھلا خرچ کرتے ہیں۔ جہاں پہ خرچ کرنے کی آپ سمجھتے کہ یہاں پہ مجھے مدد کرنی چاہیے، وہاں پر آپ روپیہ پیسہ خرچ بھی کریں گے۔ آپ سخی دل کے ہوتے ہیں، کھلے دل کے مالک ہوتے ہیں۔ لیکن جب آپ کا انگوٹھا ضرورت سے زیادہ پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے تو آپ اپنی ساری جمع پونجی ضائع کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جو میرا اپنا زندگی کا ایکسپیرینس ہے، جن لوگوں کا انگوٹھا بہت زیادہ پیچھے کی طرف مڑ جاتا ہے تو وہ ہو سکتا ہے 50 سال کی عمر میں جا کے اپنی ساری کمائی کسی بندے پر جلدی اعتبار کریں اور اپنی ساری کمائی ضائع کر دیں۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کافی حد تک یہ جو انسانوں کے 3 گروپ بنائے ہیں نا میں نے انگوٹھے کے لحاظ سے، ایک بے لچک انگوٹھے والے لوگ جن کا انگوٹھا بالکل پیچھے کی طرف نہیں مڑتا، وہ اصولوں کے سخت ہوں گے، ضدی ہوں گے، تھوڑے سے غصے کے تیز ہوں گے، اور اپنی بات پر ڈٹ جانے والے ضدی اور ہٹ درم ہوں گے۔ لیکن جن کا انگوٹھا تھوڑا سا پیچھے کی طرف مڑے گا، ان کے اندر اب تھوڑی سی یہ جو ضد ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ایسے لوگ ہر طرح کے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنے والے، کمپرومائز کرنے والے ہوں گے، اور لوگوں کی ہیلپ کرنے والے بھی ہوں گے۔ اور جب آپ کا انگوٹھا بہت زیادہ پیچھے کی طرف مڑ جائے گا تو آپ کے اندر ہمت کی بھی کمی آ جائے گی، آپ تھوڑے فضول خرچ بھی ہوں گے، اور آپ گناہوں کی طرف بھی جلدی بہک جانے والے ہوں گے۔ اگر آپ کی دل کی لائن بھی کٹی پھٹی ہوگی، جزیرہ ادھر سے آپ کی دل کی لائن پہ جزیرے ہوں اور ادھر سے آپ کے انگوٹھا پیچھے کی طرف مڑ رہا ہو، تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایسے لوگ پھر گناہوں کی طرف جلدی چلے جاتے ہیں اور خود پر کنٹرول نہیں کر پاتے۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دل کھول کے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ باقی جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں۔
اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں تو آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی، اور آپ نے اپنا نام، ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ بھی سینڈ کرنا ہے، تو پھر آپ کی 12 خانوں والی کنڈلی بھی بنے گی اور آپ کا لوش و برتھ چارٹ بھی بنے گا۔ تو باقی چارجز ہیں وہ چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ ایک دفعہ دوبارہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آگے میں نے ابھی مزید انگوٹھے کے بارے میں ہی ویڈیو بنانی ہے کہ انگوٹھے پر کس قسم کے سائن پائے جاتے ہیں، انگوٹھے پہ ایک بدائی پائی جاتی ہے، اس کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں، تو انگوٹھے کے پہلے پور پہ کون سے سائن پائے جائیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا نقصان ہوتا ہے، دوسرے پور پہ کیا جو سائن اچھے یا برے پائے جاتے ہیں۔ تو آگے مزید ہم انشاءاللہ تعالیٰ انگوٹھے پہ میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا، تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو تبھی ملے گا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہے تو بالکل آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کر دیں، تاکہ میں جیسے ہی کوئی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا۔ تو فرینڈز، اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔